أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کرے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی، آج ہم اپنے 26 پارے کا آغاز کریں گے سورۃ الاحقاف سے، اور اب تھوڑا سا اس کا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورت کی آیہ نمبر 29 اور 30 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب جنات کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم سنا تھا۔ معتبر روایات کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے پہلے اس وقت پیش آیا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے اور نخلا کے مقام پر فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کو دلائل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی زمانے میں اس قسم کے واقعات پیش آ رہے تھے کہ ایک ہی گھرانے میں والدین مسلمان ہو گئے تھے اور اولاد مسلمان نہیں تھی، اور اس نے اپنے والدین کو ملامت کرنا شروع کر دی کہ وہ کیوں اسلام لائے۔ اس کے برعکس بعض گھرانوں میں اولاد مسلمان ہو گئی اور والدین مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے اولاد پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ اس صورت کی آیہ نمبر 16 اور 17 میں اسی قسم کی صورتحال کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اسی پس منظر میں اولاد پر ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ماضی میں جن قوموں نے کفر اور نافرمانی کی روش اختیار کی تھی ان کے برے انجام کا حوالہ دیا گیا ہے، اور قوم عاد کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے۔ جس جگہ یہ قوم آباد تھی وہاں بہت سے ریت کے ٹیلے تھے جنہیں عربی زبان میں احقاف کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورت الاحقاف رکھا گیا ہے۔ یہ سورت مکی سورہ ہے اور اس میں 35 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو بڑا صاحب اقتدار، بڑا صاحب حکمت ہے۔ ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کے درمیان کی چیزوں کو کسی برحق مقصد کے بغیر اور کسی متعین میعاد کے بغیر پیدا نہیں کر دیا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اس چیز سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس سے انہیں خبردار کیا گیا ہے۔ تم ان سے کہو کہ کیا تم نے ان چیزوں پر کبھی غور کیا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ انہوں نے آسمان کی کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمان کی تخلیق میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ میرے پاس کوئی ایسی کتاب لاؤ جو اس قرآن سے پہلے کی ہو، یا پھر کوئی روایت جس کی بنیاد علم پر ہو اگر تم واقعی سچے ہو۔ اور آیہ نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان من گھڑت دیوتاؤں کو پکارے جو قیامت کے دن تک ان کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے اور جن کو ان کی پکار کی خبر تک نہیں ہے۔ اور جب لوگوں کو محشر میں جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت ہی سے منکر ہو جائیں گے۔ اور آیہ نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ
فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحت کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کافر لوگ حق بات کو ان تک پہنچ جانے کے بعد بھی اس کے بارے میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ اسے پیغمبر نے اپنی طرح سے گھڑ لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے اسے اپنی طرح سے گھڑ لیا ہے تو تم مجھے اللہ کی پکڑ سے ذرا بھی نہیں بچا سکتے ہو۔ جو باتیں تم بناتے ہو وہ انہیں خوب جانتا ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان گواہ بننے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور وہی ہے جو بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ کہو کہ میں پیغمبروں میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور نہ یہ معلوم ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ اور آیہ نمبر 9، میں کسی اور چیز کی نہیں، صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، اور میں تو صرف ایک واضح انداز سے خبردار کرنے والا ہوں۔ کہو کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ نے اس جیسی بات کے حق میں گواہی بھی دے دی اور اس پر ایمان بھی لے آیا، اور تم اپنے گھمنڈ میں مبتلا رہے، تو یہ کتنے ظلم کی بات ہے۔ یقین جانو کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا جو ظالم ہو۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ ایمان لانے والوں کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ ایمان لانا کوئی اچھی بات ہوتی تو یہ لوگ اس بارے میں ہم سے سبقت نہ لے جا سکتے۔ اور جب ان کافروں نے اس سے خود ہدایت حاصل نہیں کی تو وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ وہی پرانے زمانے کا جھوٹ ہے۔ اور پھر آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو عربی زبان میں ہوتے ہوئے اس کو سچا بتا رہی ہے، تاکہ ان ظالموں کو خبردار کرے اور نیک کام کرنے والوں کے لیے خوشخبری بن جائے۔ یقیناً جن لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وہ جنت والے لوگ ہیں جو ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور آیہ نمبر 15، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں نے بڑی مشقت سے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور بڑی مشقت سے اس کو جنا، اور اس کو اٹھائے رکھنے اور اس کو دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری توانائی کو پہنچ گیا اور 40 سال کی عمر تک پہنچا تو وہ کہتا ہے کہ یا رب مجھے توفیق دے کہ میں اس کی اس نعمت کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسے نیک کام کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں، اور میرے لیے میری اولاد کو بھی صلاحیت دے دیجیے، اور میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور میں فرما بردار بندوں میں شامل ہوں۔ اور آیہ نمبر 16 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم ان کے بہترین اعمال قبول کریں گے اور ان کی خطاؤں سے درگزر کریں گے، جس کے نتیجے میں وہ جنت والوں میں شامل ہوں گے اس سچے وعدے کی بدولت جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اور ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے والدین سے کہا کہ تف ہے تم پر، کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو کہ مجھے زندہ کر کے قبر سے نکالا جائے گا، حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی نسلیں گزر چکی ہیں۔ اور ان کے والدین اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں کہ افسوس ہے تجھ پر کہ ایمان لے آ، یقین جان کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ان باتوں کی اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں، کہ یہ محض افسانے ہیں جو پچھلے لوگوں سے نقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جنات اور انسانوں کے ان گروہ سمیت جو ان سے پہلے گزرے ہیں عذاب کی بات طے ہو چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں، اور ہر ایک گروہ کے اپنے اعمال کی وجہ سے مختلف درجات ہیں، اور اس لیے ہیں تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کو یاد رکھو جب ان کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے اپنے حصے کی اچھی چیزیں اپنی دنیاوی زندگی میں ختم کر ڈالی اور ان سے خوب مزہ لے لیا، لہٰذا آج تمہیں بدلے میں ذلت کی سزا ملے گی، کیونکہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے اور کیونکہ تم نافرمانی کے عادی تھے۔ اور قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ بھی کرو، جب انہوں نے اپنی قوم کو بڑے بڑے ٹیلوں والی سرزمین میں خبردار کیا تھا، اور ایسے خبردار کرنے والے ان سے پہلے بھی گزر چکے ہیں اور ان کے بعد بھی، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تم پر ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے خداؤں سے ہمیں دور کر دو؟ اچھا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہم پر وہ عذاب جس کی تم دھمکی دیتے ہو۔ آیت نمبر 23 انہوں نے فرمایا
ٹھیک ٹھیک علم تو اللہ کے پاس ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا۔ مجھے جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے میں تو تمہیں وہی پیغام پہنچا رہا ہوں۔ البتہ میں یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو نادانی کی باتیں کر رہے ہو۔ پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتا دیکھا جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر برسے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ غرض ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور اے عرب کے لوگوں، ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں کی طاقت دی تھی جس کی طاقت تمہیں نہیں دی ہے، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے، لیکن نہ ان کے کان اور ان کی آنکھیں ان کے کچھ کام نہیں آئیں، اور نہ ان کے دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ اور ہم نے اور بستیوں کو بھی ہلاک کیا جو تمہارے ارد گرد واقع تھی، جبکہ ہم طرح طرح کی نشانیاں ان کے سامنے لا چکے تھے تاکہ وہ باز آ جائے۔ پھر انہوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کو اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو وہ معبود بنا رہے تھے نا، جن کی وہ پوجا کرتے تھے، بت بناتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ وجہ کیا تھی، کہ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے ہمارے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے نا کہ ان کے وسیلے سے ہم یہ چیز حاصل کر لیں گے، تو یہاں پہ بالکل وہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر انہوں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کو اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کر لی، اس کے بجائے وہ سب ان کے لیے بے نشان ہو گئے۔ یہ تو ان کا سراسر جھوٹ تھا اور بہتان تھا جو انہوں نے تراش رکھا تھا۔ اور اے پیغمبر، یاد کرو جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنے، چنانچہ وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ اپنی قوم کے پاس انہیں خبردار کرتے ہوئے واپس پہنچے۔ اور آیت نمبر 30 انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، یقین جانو ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق بات اور سیدھی راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کے دائی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تم ایک دردناک عذاب سے پناہ دے دیں گے۔ اور جو کوئی اللہ کے دائی کی بات نہ مانے تو وہ ساری زمین میں کہیں بھی جا کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کو کسی قسم کے رکھوالے بھی نہیں ملیں گے۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور آیت نمبر 33، کیا ان کو یہ سجائی نہیں دیتا کہ وہ اللہ جس نے سارے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کرنے سے اس کو ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی، وہ یقیناً اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے، اور کیوں نہ ہو، وہ بے شک ہر چیز کی پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس دن ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا یہ دوزخ سچ نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے رب کی قسم یہ واقعی سچ ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا کہ پھر چکھو عذاب کا مزہ اس کفر کے بدلے جو تم نے اختیار کر رکھا تھا۔ غرض ہے پیغمبر، تم اسی طرح صبر کیے جاؤ جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، اور ان کے معاملے میں جلدی نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، وہ دن انہیں یوں محسوس ہوگا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ پھر آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے وہ پیغام جو پہنچا دیا گیا ہے، اب برباد تو وہی لوگ ہوں گے جو نافرمانی کریں گے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہماری سورۃ الاحقاف مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورہ جو ہے یہ مدنی دور کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور بیشتر مفسرین کی رائے میں جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب عرب کے کفار مدینہ منورہ کی ابھرتی ہوئی اسلامی ریاست کو کسی نہ کسی طرح سے ختم کرنے کی کوشش میں لگے تھے، اس پر حملے کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس لیے اس صورت میں بنیادی طور پر جہاد اور قتال کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، اور جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین پر کلمہ بلند رکھنے کے لیے جہاد کرتے ہیں ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک بڑی تعداد ان منافقوں کی تھی جو زبان سے تو اسلام لے آئے تھے لیکن دل سے ابھی وہ کافر تھے۔ ایسے لوگوں کے سامنے جب جہاد اور لڑائی کی بات کی جاتی تو وہ اپنی بزدلی اور دل کے کھوٹ کی وجہ سے لڑائی سے بچنے کے بہانے تلاش کرتے تھے۔
اس صورت میں ان کی مذمت کر کے ان کا برا انجام بتایا گیا ہے۔ جنگ کے دوران جو قیدی گرفتار ہوں ان کے احکام بھی اسی سورہ میں بیان ہوئے ہیں۔ کیونکہ اس سورہ کی دوسری ہی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور چونکہ اس میں جہاد و قتال کے احکام ہے اس لیے اسے سورۃ قتال بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، اس میں 38 آیات ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اضل اعمالہم، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اور پھر آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں اور ہر اس بات کو دل سے مانا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، اور وہی حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کی حالت سنوار دی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ باطل کے پیچھے چلے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اس حق کے پیچھے چلے ہیں جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ اسی طرح اللہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ان کے حالات کیا کیا ہیں۔ اور آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جنہوں نے کفر اختیار کر لیا ہے تو گردنیں مارو یہاں تک کہ جب تم ان کی طاقت کچل چکے ہو تو مضبوطی سے گرفتار کر لو، پھر چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے لو، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار پھینک کر ختم ہو جائے۔ تمہیں تو یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا ہے تو خود ان سے انتقام لے لیتا، لیکن تمہیں یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تمہارا ایک دوسرے کے ذریعے امتحان لے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز اکارت نہیں کرے گا، وہ انہیں منزل تک پہنچا دے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جن کی انہیں خوب پہچان کرا دی ہوگی۔ اور آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ اکبر، اور تمہارے قدم جما دے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے تباہی ہے، اور اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے ہیں، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی تھی، چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں؟ اللہ نے ان پر تباہی ڈالی، اور کافروں کے لیے اسی جیسے انجام مقدر ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ان لوگوں کا رکھوالا ہے جو ایمان لائے ہیں، اور کافروں کا کوئی رکھوالا نہیں ہے۔ یقین رکھو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہاں تو مزے اڑا رہے ہیں اور اس طرح کھا رہے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں، اور جہنم ان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ اور آیت نمبر 13، اور کتنی بستیاں ہیں جو طاقت میں تمہاری اس بستی سے زیادہ مضبوط تھی جن سے اے پیغمبر تمہیں نکالا ہے، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ اب بتاؤ کہ جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن راستے پر ہوں، کیا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جن کی بدکاری ہی ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہو اور وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوں؟ متقی لوگوں سے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو خراب ہونے والی نہیں ہیں، ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا ذائقہ نہیں بدلے گا، ایسے شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوگی، اور ایسے شہد کی نہریں ہیں جو نتھرا ہوا ہوگا، اور ان جنتیوں کے لیے وہاں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے پروردگار کی طرف سے مغفرت۔ کیا یہ لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، یا انہیں گرم پانی پلایا جائے گا؟ چنانچہ وہ ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ اور آیت نمبر 16، اور اے پیغمبر ان لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو تمہاری باتیں کانوں سے تو سنتے ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو جنہیں علم عطا ہوا ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے مہر لگا دی ہے اور جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور جن لوگوں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا ہے اللہ نے انہیں ہدایت میں اور ترقی دی ہے اور انہیں ان کے حصے کا تقوی عطا فرمایا ہے۔ اب کیا یہ کافر لوگ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ یکا یک ان پر آ پڑے گی؟ اگر ایسا ہے تو ان کی علامتیں تو آ چکی ہیں، پھر جب وہ آ ہی جائے گی تو اس وقت ان کے لیے نصیحت ماننے کا کوئی موقع کہاں رہے گا؟ اور آیت نمبر 19، لہٰذا پیغمبر یقین جانو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اپنے قصور پر بھی بخشش کی دعا مانگتے رہو، اللہ اکبر، اور مسلمان مرد
مردوں اور عورتوں کی بخشش کی بھی، اور اللہ تم سب کی نقل و حرکت اور تمہارے قیام گاہ کو خوب جانتا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا اچھا ہو کہ کوئی نئی صورت نازل ہو جائے، پھر جب کوئی جچی تلی صورت نازل ہو جائے اور اس میں لڑائی کا ذکر ہو تو جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف اس طرح نظریں اٹھائے ہوئے ہیں جیسے کسی پر موت کی غشی طاری ہو۔ بڑی خرابی ہے ایسے لوگوں کی۔ اور آیت نمبر 21، یہ فرما برداری کا اظہار اور اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب جہاد کا حکم پکا ہو جائے اس وقت اگر یہ اللہ کے ساتھ سچے نکلے تو ان کے حق میں اچھا ہو، پھر اگر تم نے جہاد سے منہ موڑا تو تم سے کیا توقع رکھی جائے، یہی کہ تم زمین میں فساد مچاؤ اور اپنے خونی رشتے کاٹ ڈالو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، چنانچہ انہیں بہرا بنا دیا گیا ہے اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی گئی ہیں۔ بھلا کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، یا دلوں پر وہ تالے پڑے ہوئے ہیں جو دلوں پر پڑا کرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ حق بات سے پیٹ پھیر کر مڑ گئے ہیں، باوجود اس کے کہ ہدایت ان کے سامنے خوب واضح ہو چکی، انہیں شیطان نے پٹی پڑھائی ہے اور انہیں دور دراز کی امیدیں دلائی ہیں۔ اور آیت نمبر 26، یہ سب اس لیے ہوا کہ جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی باتوں کو ناپسند کرتے ہیں، ان منافقوں نے ان سے یہ کہا ہے کہ بعض معاملات میں ہم تمہاری بات مانیں گے اور اللہ تو ان کی خفیہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح اس طرح قبض کریں گے کہ ان کے چہرے پر اور ان کی پیٹھوں پر مارتے جائیں گے۔ یہ سب اس لیے کہ یہ اس طریقے پر چلے جس نے اللہ کو ناراض کیا تھا اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کو خود انہوں نے ناپسند کیا، اس لیے اللہ نے ان کے اعمال غارت کر دیے۔ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے چھپے ہوئے کینوں کو اللہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا؟ اور مسلمانوں، اگر ہم چاہیں تو تمہیں یہ لوگ اس طرح دکھا دیں کہ تم ان کی علامات سے انہیں پہچان لو، اور اب بھی تم ان کے بات کرنے کے طریقے سے ان کو ضرور پہچان جاؤ گے، اور اللہ تم سب کے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ تم میں سے کون ہے جو مجاہد و ثابت قدم رہنے والے ہیں، تاکہ تمہارے حالات کی جانچ پڑتال کر لیں۔ اور آیت نمبر 32، یقین رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے اور پیغمبر سے دشمنی ٹھانی ہے، باوجود اس کے کہ ان کے سامنے ہدایت واضح ہو کر آ گئی تھی، وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور عنقریب اللہ ان کا سارا کیا دھرا غارت کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے، وہ کفر ہی کی حالت میں مر گئے ہیں، اللہ کبھی ان کو نہیں بخشے گا۔ لہٰذا اے مسلمانوں، تم کمزور پڑھ کر صلح کی دعوت نہ دو، تم ہی سربلند رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کو ہرگز برباد نہیں کرے گا۔ اور آیت نمبر 36، کہ یہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے اجر تمہیں دے گا اور تمہارے مال تم سے نہیں مانگے گا۔ اگر وہ تم سے تمہارا مال طلب کرے اور تم سے سب کچھ سمیٹ لے تو تم بخل سے کام لوگے، اور وہ تمہارے دلوں کی ناراضگیوں کو ظاہر کر دے گا۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے، دیکھو تم ایسے ہو کہ تمہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے تو تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں، اور جو شخص بھی بخل کرتا ہے وہ خود اپنے لیے ہی بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم ہو جو محتاج ہو۔ اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا اور پھر وہ لوگ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورت الفتح، اور تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورت صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جس کا واقعہ مختصر طور پر یہ ہے کہ ہجرت کے چھٹے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ عمرہ ادا فرمائے۔ آپ نے یہ خواب بھی دیکھا تھا کہ آپ مسجد حرام میں اپنے صحابہ کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، چنانچہ آپ 1400 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ قریش کے مشرکین نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ داخل ہونے سے روکیں۔ اس خبر کے ملنے پر آپ نے اپنی پیش قدمی کو روک دیا اور مکہ مکرمہ سے کچھ دور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ وہاں سے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے سرداروں کو بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، وہ صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور عمرہ کر کے پرامن طور پر واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ گئے تو ان کے جانے کی کچھ ہی دیر بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے انہیں قتل کر دیا۔
دیا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے ان سے بیعت لی، یعنی ہاتھ میں ہاتھ لے کر یہ عہد لیا کہ اگر کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تو وہ ان کے مقابلے میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کریں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزاعہ کے ایک سردار کے ذریعے قریش کے سرداروں کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ ایک مدت تک جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہیں تو آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ جواب میں مکہ مکرمہ کے کئی ایلچی آئے اور آخرکار ایک معاہدہ لکھا گیا جس میں محمد بن اسحاق رحمہ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق یہ طے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش آئندہ 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ اسی معاہدے کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام اس موقع پر کافروں کے طرز عمل سے بہت غم و غصے کی حالت میں تھے اور کافروں نے صلح کی یہ شرط رکھی تھی کہ اس وقت مسلمان واپس مدینہ منورہ چلے جائیں اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین احرام باندھ کر آئے تھے اور کافروں کی ضد کی وجہ سے احرام کھولنا ان کو بہت بھاری معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ کافروں نے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ اگر مکہ مکرمہ کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اسے واپس مکہ مکرمہ بھیجیں، اور اگر کوئی شخص مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آئے گا تو قریش کے ذمے یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسے واپس مدینہ منورہ بھیجیں۔ یہ شرط بھی مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی اور اس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان شرائط کو قبول کرنے کے بجائے ان کافروں سے ابھی ایک فیصلہ کن معرکہ ہو جائے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا اور اسی صلح کے نتیجے میں آخرکار قریش کا اقتدار ختم ہوا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط منظور کر لی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس وقت جہاد کے جوش میں سرشار تھے اور موت پر بیعت کر چکے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا اور صلح پر راضی ہو کر واپس مدینہ تشریف لے گئے اور اگلے سال عمرہ کیا۔ اسی کے کچھ عرصے کے بعد ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ ایک صاحب جن کا نام ابو بصیر رضی اللہ عنہ تھا مسلمان ہو کر مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے مطابق انہیں واپس بھیج دیا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ جانے کے بجائے ایک درمیانی جگہ پر پڑاؤ ڈالا کہ قریش کے خلاف چھاپہ مار جنگ شروع کر دی، کیونکہ وہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے پابند نہیں تھے۔ اس چھاپہ مار جنگ سے قریش اتنے پریشان ہوئے کہ خود انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اب ہم یہ شرط واپس لیتے ہیں جس کی روح سے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو واپس بھیجنا قرار دیا گیا تھا۔ قریش نے کہا کہ اب جو کوئی مسلمان ہو کر آئے تو آپ اسے مدینہ منورہ ہی رکھیں اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیں۔ چنانچہ آپ نے انہیں مدینہ منورہ بلا لیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ قریش کے کافروں نے 2 سال کے اندر اندر حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا کہ یا تو وہ اس کی تلافی کریں یا معاہدہ ختم کریں۔ قریش نے اس وقت غرور میں آ کر کوئی بات نہ مانی، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجا تھا کہ اب ہمارے اور آپ کے درمیان معاہدہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ہجرت کے 8ویں سال 10,000 صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ مکرمہ پیش قدمی فرمائی۔ اس وقت تک قریش کا غرور ٹوٹ چکا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص خون ریزی کے بغیر مکہ مکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے اور قریش کے لوگوں نے شہر آپ کے حوالے کر دیا۔ سورۃ الفتح میں صلح حدیبیہ کے مختلف واقعات کا حوالہ دیا گیا ہے اور صحابہ کرام کی تعریف کی گئی ہے کہ انہوں نے اس واقعہ کے ہر مرحلے پر بڑی بہادری، سرفروشی اور اطاعت کے جذبات کا مظاہرہ کیا۔ دوسری طرف منافقین کی بدعمالیاں اور ان کے برے انجام کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہ سورت مدنی سورہ ہے، اس میں 29 آیتیں ہیں اور 4 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لک فتحا مبین، اے پیغمبر یقین جانو کہ ہم نے تمہیں کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی تمام کوتاہیوں کو معاف کر دے اور تاکہ اپنی نعمت تم پر مکمل کر دے اور تمہیں سیدھے راستے پر لے چلے اور تاکہ اللہ تمہاری ایسی مدد کرے جو سب پر غالب آ جائے۔ اور آیہ نمبر 4 وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت اتار دی تاکہ ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو، اور آسمان و زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ علم
تعلیم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے، تاکہ وہ مومن مرد اور عورتوں کو ایسے باغات میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ بسے رہیں گے، اور ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے، اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی زبردست کامیابی ہے، اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے ساتھ بدگمانیاں رکھتے ہیں۔ برائی کا پھر انہی پر پڑا ہوا ہے اور اللہ ان سے ناراض ہے، اس نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور آیت نمبر 7 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آسمان اور زمین کے تمام لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم سے بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ اس کے بعد جو کوئی عہد توڑے گا اس کا عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جو کوئی اس عہد کو پورا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو اللہ اس کو زبردست ثواب عطا کرے گا۔ وہ دیہاتی جو حدیبیہ کے سفر میں پیچھے رہ گئے تھے، اب وہ تم سے ضرور یہ کہے گے کہ ہمارے مال و دولت میں ہمارے اہل و عیال نے ہمیں مشغول کر لیا تھا، اس لیے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی زبانوں سے یہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ ان سے کہو کہ اچھا، تو اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا فائدہ پہنچانا چاہے تو کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے معاملات میں کچھ بھی کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان کبھی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر نہیں آئیں گے، اور یہی بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوتی تھی اور تم نے برے برے گمان کر لیے تھے اور تم ایسے لوگ بن گئے تھے جنہیں برباد ہونا تھا۔ اور آیت نمبر 13 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو وہ یاد رکھے کہ ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمان و زمین کی سلطنت تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اے مسلمانوں، جب تم غنیمت کے مال لینے کے لیے چلو گے تو یہ حدیبیہ کے سفر سے پیچھے رہنے والے تم سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو، وہ چاہیں گے کہ اللہ کی بات کو بدل دے، تم کہہ دینا کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، اللہ نے پہلے سے یوں ہی فرما رکھا ہے۔ اس پر وہ کہیں گے کہ دراصل آپ لوگ ہم سے حسد رکھتے ہو، نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ خود ہی ایسے ہیں کہ بہت کم بات سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے رہنے والے دیہاتیوں سے کہہ دینا کہ ان قریب تمہیں ایسے لوگوں کے پاس لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے سخت جنگجو ہوں گے، کہ یا تو ان سے لڑتے رہو یا وہ اطاعت قبول کر لے۔ اس وقت اگر تم جہاد کے اس حکم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑ لو گے تو جیسا کہ تم نے پہلے منہ موڑا تھا تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا۔ اور آیت نمبر 17 اندھے آدمی پر جہاد نہ کرنے کا کوئی گناہ نہیں ہے، نہ لنگڑے آدمی پر کوئی گناہ ہے اور نہ ہی بیمار آدمی پر کوئی گناہ ہے۔ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے اللہ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو کوئی منہ موڑے گا اسے دردناک عذاب دے گا۔ یقیناً اللہ ان مومنوں سے بڑا خوش ہوا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے دلوں میں جو کچھ تھا وہ بھی اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت اتار دی اور ان کو انعام میں ایک قریبی فتح بھی عطا کی، اور غنیمت میں ملنے والے بہت سے مال بھی جو ان کے ہاتھ آئیں گے، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور آیت نمبر 20 اللہ نے تم سے بہت سے مال غنیمت کا وعدہ کر رکھا ہے جو تم حاصل کرو گے۔ اب فوری طور پر اس نے تمہیں یہ فتح دی ہے اور لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا ہے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے اور تمہیں اللہ سیدھے راستے پر ڈال دے۔ اور ایک فتح تو اور بھی ہے جو ابھی تمہارے قابو میں نہیں آئی، لیکن اللہ نے اس کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اور یہ کافر لوگ اگر تم سے لڑتے تو یقیناً پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر انہیں کوئی یار و مددگار بھی نہ ملتا۔ آیت نمبر 23 جیسا کہ اللہ کا یہی دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور تم اللہ کے دستور میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور وہی اللہ ہے جس نے مکہ کی وادی میں
ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے سے روک دیا، جبکہ وہ تمہیں ان پر قابو دے چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور آیہ نمبر 25، یہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانور کو جو ٹھہرے ہوئے کھڑے تھے اپنی جگہ پہنچنے سے روک دیا۔ اور اگر کچھ مسلمان مرد اور عورتیں مکہ میں نہ ہوتی جن کے بارے میں تمہیں خبر بھی نہ ہوتی کہ تم انہیں پیس ڈالو گے اور اس کی وجہ سے بے خبری میں تم کو نقصان پہنچ جاتا، تو ہم ان کافروں سے تمہاری صلح کے بجائے جنگ کروا دیتے، لیکن ہم نے جنگ کو اس لیے روکا تاکہ اللہ جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخل کر دے۔ البتہ اگر وہ مسلمان وہاں سے ہٹ جاتے تو ہم ان اہل مکہ میں سے جو کافر تھے انہیں دردناک سزا دیتے۔ چنانچہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں اس حمیت کو جگہ دی جو جاہلیت کی حمیت تھی، تو اللہ نے اپنی طرف سے اپنے پیغمبر اور مسلمانوں پہ سکینت نازل فرما دی اور ان کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، اور وہ اسی کے زیادہ حقدار اور اہل بھی تھے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور آیہ نمبر 27، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا ہے جو واقعے کے بالکل مطابق ہے۔ تم لوگ انشاءاللہ ضرور مسجد حرام میں اس طرح امن و امان کے ساتھ داخل ہوگے کہ تم میں سے کچھ نے اپنے سروں کو بے خوف و خطر منڈایا ہوگا اور کچھ نے بال تراشے ہوں گے۔ اللہ وہ باتیں جانتا ہے جو تمہیں معلوم نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے جو خواب پورا ہونے سے پہلے ایک قریبی فتح طے کر دی تھی، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، اور اس کی گواہی دینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور اب آیہ نمبر 29، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکارا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کہ کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں، غرض اللہ کے فضل اور خوشنودی کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کی علامتیں سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ یہ ہیں وہ اوصاف جو تورات میں بھی مذکور ہے، اور انجیل میں بھی اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے اپنی کونپلیں نکال لی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر اس طرح سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کاشتکار اس سے خوش ہوتے ہیں، تاکہ اللہ ان کی اس ترقی سے کافروں کے دل جلائے۔ یہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور زبردست ثواب کا وعدہ کر لیا ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ الفتح مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ الحجرات۔ تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ اس سورت کے بنیادی موضوع دو ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعظیم کا کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق قائم رکھنے کے لیے کن اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں پہلے یہ بتایا گیا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں پر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اسباب بیان فرمائے گئے جو عام طور پر رہن سہن کے دوران آپس کے لڑائی جھگڑے پیدا کرتے ہیں، مثلا ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، غیبت کرنا، دوسروں کے معاملات میں ناحق مداخلت کرنا، بدگمانی پیدا کرنا وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہ حقیقت پوری وضاحت اور تاکید کے ساتھ بیان فرمائی گئی ہے کہ خاندان، قبیلے، زبان اور قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی بڑائی جتانے کا اسلام میں کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تمام انسان برابر ہیں، اور اگر کسی کو دوسرے پر کوئی فوقیت ہوگی تو وہ صرف اپنے کردار اور تقوی کی بنیاد پر ہوگی۔ سورت کے آخر میں یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے صرف زبان سے اسلام کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام احکام کو دل سے ماننا بھی ضروری ہے۔ اس کے بغیر اسلام کا دعویٰ معتبر نہیں ہے۔ حجرات عربی میں حجرہ کی جمع ہے جو کمرے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی چوتھی آیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہائشی حجرے کے پیچھے سے آپ کو آواز دینے سے منع فرمایا گیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورت حجرات رکھا گیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں سورت حجرات۔ یہ سورت مدنی سورہ ہے، اس میں 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔
اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال غارت ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اور آیہ نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقین جانو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی آواز نیچی رکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ کر تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے، ان کو مغفرت بھی حاصل ہے اور زبردست اجر بھی۔ اے پیغمبر، جو لوگ تمہیں حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ اس وقت تک صبر کرتے جب تک کہ تم خود باہر نہیں نکل آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اور آیہ نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، بہت سی باتیں ہیں جن میں وہ اگر تمہاری بات مان لے تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اسے تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دیا ہے، اور تمہارے اندر کفر کی اور گناہوں اور نافرمانی کی نفرت بٹھا دی ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو ٹھیک ٹھیک راستے پر آ چکے ہیں، جو اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کا نتیجہ ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اور آیہ نمبر 9 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان صلح کرواؤ، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے تو تم اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، چنانچہ اگر وہ لوٹ آئے تو اس کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کروا دو، اور ہر معاملے میں انصاف سے کام لیا کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے۔ اور آیہ نمبر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جو جس کا مذاق کر رہا ہے خود اس سے بہتر ہو، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ جن کا وہ مذاق اڑا رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہوں، اور تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کا کام کرنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچا کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور کسی کی ٹو میں بھی نہ لگو اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو خود تم نفرت کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت مہربان بھی ہے۔ اے لوگو، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے ہی پیدا کیا ہے، اور تمہیں مختلف قوموں اور خاندان میں اس لیے تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہے۔ یقین رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور آیہ نمبر 14، یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ان سے کہو کہ تم ایمان تو نہیں لائے، البتہ یہ کہو کہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم واقعی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے ثواب میں ذرا بھی کمی نہیں کرے گا، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ ایمان لانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانا ہے، پھر کسی شک میں نہیں پڑے، اور جنہوں نے اپنے مال اور دولت کو اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، اور جنہوں نے اپنے مال اور دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے، وہی لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ اے پیغمبر، ان دیہاتیوں سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو، حالانکہ اللہ ان تمام چیزوں کو خوب جانتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم بھی رکھتا ہے۔ اور آیہ نمبر 17، یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے ہیں، ان سے کہو کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اگر تم واقعی اپنے دعوے کے سچے ہو تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کی ہر پوشیدہ بات کو خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ
ہماری سورت حجرات مکمل ہوتی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں سورہ قاف اور تھوڑا سا تعارف دیکھتے ہیں۔ اس سورت کا اصل موضوع آخرت کا اثبات ہے۔ اسلام کے عقائد میں عقیدہ آخرت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو قول و فعل میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے، اور اگر یہ عقیدہ دل میں پیوست ہو جائے تو وہ ہر وقت انسان کو اس بات کی یاد دلاتا رہتا ہے کہ اسے اپنے ہر کام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اور پھر یہ عقیدہ انسان کو گناہ اور جرائم اور ناانصافیوں سے دور رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے آخرت کی زندگی کو یاد دلانے پر بہت زور دیا ہے، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام ہر وقت آخرت کی زندگی کو بہتر بنانے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ اب جو مکی صورتیں آ رہی ہیں ان میں زیادہ تر اسی عقیدے کے دلائل اور قیامت کے حالات اور جنت و دوزخ کی منظر کشی پر زور دیا گیا ہے۔ سورۃ قاف کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت فجر اور جمعے کی نماز میں اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے حرف قاف سے کیا گیا ہے، جس کے معنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اسی حرف کے نام پر سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ سورت مکی سورہ ہے، اس میں 45 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف حروف مقطعات میں سے ہے۔ والقرآن المجید، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی قسم، ان کافروں نے پیغمبر کو کسی دلیل کی وجہ سے نہیں جھٹلایا، بلکہ انہوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ کوئی آخرت سے ڈرانے والا خود انہی میں سے کیسے آ گیا۔ چنانچہ ان کافروں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بھلا کیا جب ہم مر کھپ جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اس وقت بھی ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ یہ واپسی تو ہماری سمجھ سے دور ہے۔ واقعہ تو یہ ہے کہ زمین ان کے جن حصوں کو کھا کر گھٹا دیتی ہے، ہمیں ان کا پورا علم ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سب کچھ محفوظ رکھتی ہے۔ اور آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دراصل انہوں نے سچ کو اسی وقت جھٹلا دیا تھا جب وہ ان کے پاس آیا تھا، چنانچہ وہ متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھلا کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے کیسے تخلیق کیا ہے، اور ہم نے اسے خوبصورتی بخشی ہے، اور اس میں کسی قسم کے رکھنے بھی نہیں ہے، اور زمین ہے کہ ہم نے اسے پھیلا دیا ہے، اور اس میں پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے ہیں، اور اسی میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں اگائی ہیں، تاکہ وہ اللہ سے لو لگانے والے ہر بندے کے لیے بصیرت اور نصیحت کا سامان ہو۔ اور ہم نے آسمانوں سے برکتوں والا پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے باغات اور وہ اناج کے دانے اگائے جن کی کٹائی ہوتی ہے، اور کھجوروں کے اونچے اونچے درخت جن میں طے بتے خوشی ہوتے ہیں، تاکہ ہم بندوں کو رزق عطا کرے۔ اور اس طرح ہم نے اس پانی سے ایک مردہ پڑے ہوئے شہر کو زندگی دی ہے، بس اسی طرح انسانوں کا قبروں سے نکلنا بھی ہوگا۔ اور آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور سمود کے لوگوں نے بھی اس بات کو جھٹلایا تھا، نیز قوم عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے بھی، اور اصحاب الایکہ اور تبع کی قوم نے بھی، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ اس لیے میں نے جس عذاب سے ڈرایا تھا وہ سچ ہو کر رہا۔ بھلا کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے تھے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ از سر نو پیدا کرنے کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، اور اس کے دل میں جو خیالات آتے ہیں ان تک سے ہم خوب واقف ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اور آیت نمبر 17، اس وقت بھی جب اعمال کو لکھنے والے 2 فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ایک دائیں جانب اور دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے، انسان کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکال پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے، ہر وقت لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور موت کی سختی سچ مچ آنے ہی والی ہے۔ انسان یہ وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا تھا، اور سور پھونکا جانے والا ہے جس سے ڈرایا جاتا تھا، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ اور آیت نمبر 22، حقیقت یہ ہے کہ تو اس واقعے کی طرف سے غفلت میں پڑا ہوا تھا، اب ہم نے تجھ سے وہ پردے ہٹا دیے ہیں جو تجھ پر پڑے ہوئے تھے، چنانچہ آج تیری نگاہ خوب تیز ہے۔ اور اس کا ساتھی کہے گا کہ یہ ہے وہ اعمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے۔ حکم دیا جائے گا کہ تم دونوں ہر اس شخص کو جہنم میں ڈال دو جو کٹر کافر اور حق کا پکا دشمن تھا، جو دوسروں کو بھلائی سے روکنے کا عادی، بے حد زیادتی کرنے والا اور حق بات میں شک کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا رکھا تھا، لہٰذا اب تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اور آیت نمبر 28، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے
کہ تم میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس عذاب کی دھمکی بھیج چکا تھا، میرے سامنے وہ بات بدلی نہیں جا سکتی، اور میں بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا تو ہوں نہیں۔ وہ وقت یاد کرو جب ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے، وہ کہے گی کہ کیا کچھ اور بھی ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے تو جنت اتنی قریب کر دی جائے گی کہ کچھ بھی دور نہیں رہے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے خوب لو لگائے ہوئے ہے، اور وہ اپنی نگرانی رکھنے والا اور خدائے رحمان سے اسے دیکھے بغیر ڈرتا ہو اور اللہ کی طرف رجوع ہونے والا دل لے کر آئے۔ تم سب اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، وہ دن ابدی زندگی کا دن ہوگا۔ آیت نمبر 35، ان جنتیوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو وہ وہاں چاہیں گے، اور ہمارے پاس کچھ اور زیادہ بھی ہے، اور ان مکہ کے کافروں سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے جن کی طاقت پر گرفت ان سے زیادہ سخت تھی، چنانچہ انہوں نے سارے شہر چھان مارے تھے اور ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ یقیناً اس میں اس شخص کے لیے بڑی نصیحت کا سامان ہے جس کے پاس دل ہو یا جو حاضر دماغ بن کر کان دھرے۔ اور ہم نے سارے آسمان و زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اور ہمیں ذرا سی تکان بھی چھو کر نہیں گزری۔ اور آیت نمبر 39، لہٰذا پیغمبر جو کچھ یہ لوگ کہہ رہے ہیں تم اس پر صبر کرو اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو، سورج نکلنے سے پہلے بھی اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی، اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح کرو اور سجدے کے بعد بھی۔ اور ذرا توجہ سے سنو، جس دن ایک پکارنے والا ایک قریبی جگہ سے پکارے گا، جس دن لوگ سچ مچ اس پکار کی آواز سنیں گے، وہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ یقین رکھو ہم ہی ہیں جو زندگی بھی دیتے ہیں اور موت بھی، اور آخرکار سب کو ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اور آیت نمبر 44، اس دن جب زمین پھٹ کر ان کو اس طرح باہر کر دے گی کہ وہ جلدی جلدی نکل رہے ہوں گے، اس طرح سب کو جمع کر لینا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اور اے پیغمبر تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، لہٰذا قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو نصیحت کرتے رہو جو میری وعید سے ڈرتا ہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورہ قاف مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورہ زاریات۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں، یہاں سے سورۃ حدید سورۃ نمبر 57 تک سورۃ رحمان کے سوا تمام صورتیں مکی ہیں، اور ان سب کا بنیادی موضوع اسلام کے بنیادی عقائد کی تعلیم، خاص طور پر آخرت کی زندگی، جنت و دوزخ کے حالات اور پچھلی قوموں کے عبرتناک انجام کا نہایت فصیح و بلیغ اور انتہائی مؤثر تذکرہ ہے۔ اس تاثیر کو کسی بھی ترجمے کے ذریعے کسی اور زبان میں منتقل کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ترجمے کے ذریعے اس کے مفہوم کو کسی درجے میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، چنانچہ ان تمام صورتوں کے مضامین ایک جیسے ہیں، اس لیے سورت واقعہ تک ہر صورت کا الگ الگ تعارف نہیں دیا گیا۔ یہ سورت مکی سورہ ہے، اس میں 60 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ انشاءاللہ جی ہم 30 آیات اس پارہ میں کریں گے اور نیکسٹ پارہ تک یہ سورہ جاری رہے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑا کر بکھیر دی جاتی ہیں، اور ان کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھائے ہوتی ہیں، پھر ان کی جو آسمانوں سے رواں دواں ہو جاتی ہیں، پھر ان کی جو چیزیں تقسیم کرتی ہیں، کہ جو وعدہ تم سے کیا گیا ہے یقینی طور پر سچا ہے، اور اعمال کا بدلہ یقیناً مل کر رہے گا۔ قسم ہے راستے والے آسمان کی کہ تم متضاد باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اس آخرت کی حقیقت سے وہی منہ موڑتا ہے جو حق سے بالکل ہی مڑا ہوا ہے۔ اور آیت نمبر 10، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا کی مار ہو اس پر جو عقیدے کے معاملے میں اٹکل پچھو باتیں بنایا کرتے ہیں، جو غفلت میں ایسے ڈوبے ہیں کہ سب کچھ بلا بیٹھے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اجر و ثواب کا دن کب ہوگا۔ اس دن ہوگا جب انہیں آگ پر تپایا جائے گا کہ چکھو مزہ اپنی شرارت کا، یہی ہے وہ چیز جس کے بارے میں تم یہ مطالبہ کرتے تھے کہ وہ جلد آ جائے۔ متقی لوگ بے شک باغوں اور چشموں میں اس طرح ہوں گے کہ ان کا پروردگار انہیں جو کچھ دے گا اسے وصول کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگ اس سے پہلے ہی نیک عمل کرنے والوں میں سے تھے، وہ رات کے وقت کم سوتے تھے، اللہ اکبر، اور سحری کے اوقات میں استغفار کرتے تھے۔ یہ تہجد کی بات ہو رہی ہے۔ اور ان کے مال اور دولت میں سوال کرنے والے اور محروم لوگوں کا باقاعدہ حصہ ہوتا تھا۔ اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور
اور ان کے لیے جو یقین کرنے والے ہوں زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہارے اپنے وجود میں بھی کیا پھر بھی تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اور آسمان ہی میں تمہارے رزق بھی ہے اور وہ چیزیں بھی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، لہٰذا آسمان و زمین کے پروردگار کی قسم، یہ بات یقینی ایسے ہی سچی ہے جیسے یہ بات کہ تم بولتے ہو۔ اے پیغمبر، کیا ابراہیم کے معزز مہمانوں کا واقعہ تمہیں پہنچا ہے؟ جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کہا، ابراہیم نے بھی سلام کہا اور دل میں سوچا کہ یہ کچھ انجان لوگ ہیں۔ پھر وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے اور ایک موٹا سا بچڑا لے آئے اور اسے ان مہمانوں کے سامنے رکھا، کہنے لگے کہ کیا آپ لوگ کھاتے نہیں ہو؟ اس سے ابراہیم نے ان کی طرف سے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، انہوں نے ایک لڑکے کی خوشخبری دی جو بڑا عالم ہوگا۔ اس پر ان کی بیوی زور سے بولتی ہوئی آئی اور انہوں نے اپنا چہرہ پیٹ لیا اور کہنے لگی کہ کیا ایک بانجھ بڑھیا بچہ جنے گی؟ اور اب اس پارہ کی آخری آیا، مہمانوں نے کہا کہ تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے، یقین جانو وہی ہے جو بڑی حکمت کا اور بڑے علم کا مالک ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہمارا 26 پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب یہ سورہ انشاءاللہ 27 پارہ تک جاری رہے گی۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ہمارے چینل اسلام ود عائشہ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو وقت پر پتہ چلے کہ کون سا کورس کب ہو رہا ہے، کیونکہ جب بعد میں آپ کا میسج آتا ہے تو ہمارا کورس آلریڈی سٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے، پھر آپ کو 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو وقت پر انفارمیشن مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔